السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم خواتین و حضرات، پیغام تراویح کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست میں چھٹا پارہ ہے۔ تراویح میں ہم لوگوں نے چھٹا پارہ سنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو کیا پیغام دیا، آئیے ذرا غور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ یہاں پر غیبت کی ایک شکل جائز ہے، اس کے بارے میں آیا کہ اللہ تعالیٰ برائی کو ظاہر کیا جائے یہ پسند نہیں کرتا، لیکن ہاں جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ بیان کر سکتا ہے، ان کے پاس جا کے بول سکتا ہے جہاں اس کو حق مل جائے۔ پھر اسی طرح اس کو غیبت نہیں کہیں گے۔ وہ بھی غیبت نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی سے مشورہ لے، یہ بھی غیبت نہیں ہے اگر کوئی آدمی پوچھے کہ بھائی صاحب فلانا کیسا ہے، اس کی لڑکی کیسی ہے، اس کا لڑکا کیسا ہے، تو حق چیز بولنا ہے، چھپانا نہیں ہے، یہ بھی غیبت نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی آدمی ظالم ہے، کوئی آدمی پریشان کرتا ہے، غلط کام کر رہا ہے، تو برائی کو روکنے کے لیے ذمہ داروں تک جانا ہے۔ پھر اسی طرح کوئی آدمی مشہور ہو گیا تو اس نام سے اگر پکاریں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں، غیبت نہیں ہے۔ پیٹھ پیچھے برا بھلا کہنا یہی غیبت ہے۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں، اہل کتاب کے بارے میں، کہ بھائی بعض رسولوں کو مانتے اور بعض کو نہیں مانتے تو خود ان کا نقصان ہے، یہی لوگ پکے کافر ہیں۔ یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے سامنے حاضر کر دیجئے، اس کا تذکرہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، بجلی کے ذریعے ان لوگوں کو پکڑ لیا۔ پھر اسی طریقے سے کوہ طور کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا۔ پھر اس کے بعد آگے تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی بلکہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، لیکن وہ چیزیں ان کے درمیان ڈال دی گئی، لیکن یہ چیز ان کے درمیان آئی کہ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل کو سولی دی، یہ ان کی اپنی طرف سے باتیں ہیں۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا تذکرہ کیا اور نبیوں کے تذکرے کے بعد کہا رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ رسول جو ہے خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے ہیں تاکہ لوگوں کے اوپر حجت قائم ہو جائے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ رسول نہیں آئے ورنہ ہم لوگ سیدھے ہو جاتے، سیدھے راستے پر آ جاتے۔ اس کے بعد لوگوں سے کہا جاتا ہے جب رسول آ جائے تو حق کے ساتھ بات مان لو۔ اس کے بعد اہل کتاب کے بارے میں آیا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب تم اپنے دین کے معاملے میں غلو مت کرو۔ غلو حق بات کو چھوڑ دینا اور حد سے زیادہ بڑھا دینا۔ حد سے زیادہ بڑھانے سے شان نہیں بڑھتی بلکہ شان گھٹ جاتی ہے۔ بلکہ تم لوگ تین مت ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد، تم لوگ تین مت کہو، تین کا تیسرا مت کہو، تم لوگ باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کہنا غلط ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی امی اللہ نہیں ہے، اللہ اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ ہے، جبریل امین بھی اللہ نہیں ہے، وہ فرشتوں کے سردار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3445، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم لوگ میری شان کو اتنا مت بڑھانا جتنا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو بڑھا دیا۔ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، تم لوگ یہی کہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو کرنے سے منع کیا ہے۔ اللہ اللہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ رب العالمین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے غلو سے بچنا ہے، شان کو بڑھانی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹ جائے۔ اللہ سے بہتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کون کر سکتا ہے؟ ہم اور آپ کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ، یہ تو کبھی دماغ میں لائیے گا بھی نہیں۔ عربی زبان میں جتنی تعریف اللہ نے کر دی، قرآن میں جتنی تعریف اللہ نے کر دی، ہم اردو زبان میں یا دوسری اور زبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر سکتے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آگے ذکر یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور فرشتے اللہ کے بندے ہونے میں عار محسوس نہیں کرتے۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ والملائکۃ المقربون، عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے یعنی جتنے بھی ہیں اللہ کی جو مخلوقات ہیں وہ اللہ کا بندہ ہونے میں عار محسوس نہیں کرتے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا قرآن کریم نور ہے، روشنی ہے، سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والی کتاب ہے۔ اس کے بعد آخر میں کلالہ کے بارے میں آیا کہ کوئی آدمی ہلاک ہو جائے، اس کی کوئی اولاد نہ ہو
اس کی بہن ہو تو اس کو کتنا ملے گا، اور دوسرے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ تو یہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آخری آیت نمبر 176 ہے، جس میں میراث کے بارے میں ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 میں آیت نمبر 11، آیت نمبر 12 اور آیت نمبر جو آخری آیت نمبر 176 میں، تینوں آیتوں میں میراث کے تقسیم کرنے کے بارے میں ذکر ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ مائدہ۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5، اس کے اندر 120 آیتیں ہیں، مدنی سورہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو جو عہد و پیمان کیا اس کو تم پورا کرو۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ جو لوگ غلط کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ ایمان والوں کو ڈرایا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، مدنی صورتوں میں اکثر آئے گا اے ایمان والو، پھر اس کے بعد کہا اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اس کے بعد آگے یہ ذکر ہے حرام چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کون سی چیزیں حرام ہیں؟ مردار حرام ہے، خون حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے حرام ہے۔ پھر اسی طرح وہ جانور جو گھٹ کر مر جائے وہ حرام ہے، اوپر سے نیچے گر کر مر جائے وہ حرام ہے، یا کسی نے مار دیا وہ مر گیا تو وہ حرام ہے، یا درندے نے کھا لیا تو وہ بھی حرام ہے۔ ہاں اگر بسم اللہ کر کے بھیجے تھے تو وہ جائز ہو سکتا۔ پھر اسی طریقے سے جو آستھانوں پر ذبح کیا جائے، وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق، جو آستھانوں پر ذبح کیا جائے یا فال نکالا جائے، یہ سب برائی کے کام ہیں، فسق و فجور ہے، یہ سب حرام چیز ہے، اس سے بچنا ہے۔ پھر آگے کیا کہا گیا؟ آیت نمبر 3 کے اندر ہی یہ واقعہ چل رہا ہے سورہ مائدہ میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، نعمتیں پوری کر دی اور اسلام کو بحیثیت دین پسند کر کے ہم راضی ہو گئے۔ حرام چیزوں کے تذکرے کے بعد حلال چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اہل کتاب کا کھانا حلال ہے، اس کی عورتیں حلال ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا پاک دامن عورتیں ہیں۔ اس کے بعد یہ کہا گیا وَمَن یکفر بِالایمان فقد حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور جو ایمان کے بعد کفر کے راستوں کو اختیار کرے گا تو اس کا عمل برباد ہو جائے گا اور وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا۔ اب اس کے بعد وضو کے بارے میں آیا، وضو کرنے کا طریقہ بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسانی یہ کی ہے کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو کیا کرے، وہ پانی نہیں مل رہا ہے سفر میں تو تیمم کر لے، پھر اسی طرح بیمار ہے تو تیمم کر لے، لیکن نماز تو ادا کرنی ہے۔ اللہ نے یہ آسانی پیدا کر دی ہے۔ آیت نمبر 8 پر غور کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، تم درستگی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں ناانصافی پر نہ ابھارے۔ اگر انصاف کے ساتھ کام کرنا، انصاف کرو، یہ تقویٰ کے نزدیک ہے۔ کسی سے اگر دشمنی بھی ہے تو ایسا نہیں کہ انصاف کا دامن چھوڑ دیا جائے، تو ایمان والوں کو ابھارا جا رہا ہے۔ پھر اسی طرح بنی اسرائیل کے بارے میں آیا، یہودیوں کے بارے میں، ان کے 12 قبیلے تھے، سب کو یہی حکم تھا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ہمارے رسولوں کی مدد کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ لیکن کیا ہوا؟ ان لوگوں نے عہد و پیمان کو توڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے اندر بغض اور عداوت اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے۔ اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا، وہ انکار کی باتیں ہیں جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مسیح ہے، نعوذ باللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کی ماں کو اور زمین والے تمام لوگوں کو ہلاک کر دے تو کوئی ہے بچانے والا؟ جی نہیں۔ یہود و نصارہ نے کہا نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق۔ ان لوگوں نے کہا ہم تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ یہودیوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، ان کے محبوب ہیں۔ تو جواب دیا جا رہا پھر اللہ نے تم کو کیوں عذاب دیا؟ بلکہ تم لوگ تو انسان ہو، بشر ہو، اللہ کی مخلوقات میں سے ہو۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو اللہ کے راستے میں لڑنا ہے، آیت نمبر 24 میں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیے، آپ لڑیے، آپ کا رب لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیا، بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پریشانی میں ڈال دیا اور وہ کئی سال تک اس طریقے سے بھٹکتے رہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 31 کے درمیان آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا تذکرہ ہے، حابیل اور قابیل کا۔ دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی نہیں ہوئی۔ دیکھیے یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے، قابیل، قاف سے قابیل اور قاف سے قتل، تو قتل اس نے کیا، کس کو قتل کیا؟ حابیل کو، اپنے بھائی کو۔
تو دنیا میں پہلا قتل رشتہ داروں میں ہوا، حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے ایک بھائی نے ایک بھائی کو مار ڈالا۔ کیا وجہ تھی اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے، لیکن نے اپنے بھائی کو مار دیا۔ اس کے اندر یہ ذکر ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں سے قبول فرماتا ہے۔ جب اس نے اپنے بھائی کو مارا تو دفن کیسے کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کوا بھیجا، اور کوے نے کس طریقے سے چوچ مار کر دفن کیا۔ اس نے یہ کہا قالت یا ویلتی عجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری صوت اخی فاصبح من النادمین، ہائے کیسے میں ہو گیا، میں اس لائق بھی نہیں رہا۔ میں نے اس سے سیکھا، کس سے؟ کوے سے سیکھا کہ اپنے بھائی کو چھپاؤں، اور وہ نادموں میں سے تھا، اور وہ افسوس کرنے والوں میں سے تھا۔ آیت نمبر 32 پر غور کیجئے، من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک جان کو مارا سب کو مار دیا، جس نے ایک کو بچا لیا سب کو بچا لیا۔ اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے، اسلام کے اندر ایک جان کی بڑی اہمیت ہے۔ اور اس آیت کو یاد رکھنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اور آپ مٹھی بنائیں، جیسے مٹھی بنا لیے، یا پھر برش لیں تو کتنے دانت کو ہم اور آپ صاف کرتے ہیں؟ ہمارے منہ میں کتنے دانت ہیں؟ 32 دانت ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ مکہ بنائیں گے، اگر زیادہ کچھ غلط کیا تو 32 باہر کر دیں گے، زیادہ کچھ کیا تو پورا باہر نکال دیں گے، تو اور صحیح کیا تو بچا لیں گے۔ ایک مٹھی میں طاقت ہے، تو گویا کہ ایک کو بچانا سب کو بچانا ہے، اور زیادہ کچھ ہوا ایک کو مار دینا سب کو مار دینا ہے۔ تو اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے، امن و شانتی کا مذہب ہے۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے جو لوگ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں ان کو سزا دی جائے گی۔ آگے وسیلے کے بارے میں ہے آیت نمبر 35 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ بولتے ہیں ہر وہ نیک کام جس کے ذریعے اللہ سے قریب ہو جائے۔ تو ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، ہم یہ کہیں اللہ ہم ایمان لائے، پھر اسی طرح اللہ کے اچھے ناموں کا وسیلہ لیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رہنے والے، انتظام کرنے والے، تیری رحمت کے ذریعے ہم فریاد کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح نیک اعمال کا وسیلہ، 3 آدمی کا واقعہ ہم جانتے ہیں، تینوں آدمی چلے، صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 5974، اور بارش ہو گئی، تینوں کے تینوں غار میں گھس گئے، تو اپنے نیک عمل کو اللہ کے دربار میں وسیلہ بنایا۔ ایک نے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کو وسیلہ بنایا، ایک نے یہ کہا چچا زاد بہن نے جب برائی سے روکا تو وہ رک گیا، اور ایک نے یہ کہا کہ مزدور کو اس نے مزدوری دے دی۔ تو میرے بھائیوں، نیک اعمال وسیلہ ہے، ایمان وسیلہ ہے، دعا وسیلہ ہے، ہم جو ایمان لائے وہ وسیلہ ہے۔ اللہ کے جو نام ہیں، اللہ کے بہترین نام ہیں، ان ناموں کو اللہ کے دربار میں وسیلہ لگائیے۔ اب آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، کفر میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد یہ ذکر ہے چوری کے بارے میں، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، آیت نمبر 38 سے 40 کے درمیان ہے۔ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورتیں ہاتھ کاٹ دو۔ آپ غور کریں، یہ حکم اگر دنیا میں نافذ کر دیا جائے، اس قانون کو اگر دنیا میں نافذ کر دیا جائے تو چوری رکے گی، بڑھے گی یا کم ہو جائے گی؟ بالکل رک جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ لوگ ڈریں گے، ارے چوری کروں گا تو ہاتھ کاٹ لیا جائے گا۔ تو اللہ نے جو قانون بتایا، اللہ نے پیدا کیا، اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے کہ انسان کے لیے کون سے قانون بہتر ہے۔ تو اسلامی قوانین، قرآن و حدیث کے قوانین سماج کو بنانے کے لیے، بگاڑنے کے لیے نہیں ہے، شانتی پیدا کرنے کے لیے، شانتی بھنگ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہودیوں کا تذکرہ ہو رہا، سماعون للکذب اکالون للسحت، آگے کہ وہ لوگ جھوٹی باتیں سنتے ہیں، پھر اس کے بعد سود کھاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ذکر کیا جا رہا قصاص کے بارے میں، جان کے بدلے جان، پھر اسی طرح آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، اس کا ذکر ہے۔ اور یہ توریت کے اندر بھی ذکر ہے، یعنی اگر قصاص لیا جائے، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، نقصان پہنچائے گا خود نقصان اٹھائے گا۔ انجیل کے اندر بھی ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کے بارے میں آیا، ہم نے آپ کے وہ قرآن اتارا ہے مہیمنا علیہ، یہ پچھلی جتنی بھی باتیں ہیں وہ تمام کے لیے فیصلہ کن ہے۔ یہ اب اس کے بعد کوئی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے لوگوں کو کہا جا رہا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم لوگوں کو ایک امت بنا دیتا، لیکن اللہ آزمائش کے لیے ڈالا ہے، نیکی کے کام میں آگے بڑھو۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ۔ اس کے بعد آگے یہ ذکر ہے، یاد رکھو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لائے گا، اذلۃ المؤمنین اعزۃ الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، مومنوں کے لیے نرم ہیں، کافروں کے لیے سخت ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور وہ کسی سے نہیں ڈرتے، اور تم لوگوں کا دوست اللہ ہے اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور مومنین ہے۔ اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ جب
ان لوگوں سے کہا جاتا تو نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، اور مسلمانوں سے کیوں بدلہ لیتے ہیں؟ کیونکہ یہ لوگ ایک اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اس کے بعد یہودیوں کے بارے میں آیا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء۔ یہودیوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں، ارے ان کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں۔ لعنت ہے جو ان لوگوں نے کہا اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اللہ جہاں چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے آیت نمبر 67 میں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز آپ کے اوپر اتاری گئی آپ اس کی تبلیغ کیجیے، اگر آپ نے نہیں کیا، ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا جاتا جن لوگوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بتایا، جنہوں نے ایسا کیا کفر کیا ان لوگوں نے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ان لوگوں نے کفر کیا جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ لوگوں میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، اس کی عبادت کرو۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام۔ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہے، اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے، ان کی ماں سچی ہے، کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ تو انسان کھانا کھاتے ہیں، کھلاتے نہیں ہیں، کھلانے والا اللہ ہے، کھانے والا انسان ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان لوگوں پر لعنت کی گئی ہے۔ اور اخیر میں ہے چھٹے پارے کے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ یہ چھٹے پارے کی آخری آیت ہے۔ تم پاؤ گے مومنوں کے کٹر دشمن یہودیوں کو اور مشرکوں کو، اور تم پاؤ گے کہ مومنوں کے نزدیک دوستی کے اعتبار سے نصارہ ہیں، کیونکہ ان میں رہبان بھی ہیں، علماء بھی ہیں، درویش بھی ہیں، اور یہ لوگ تکبر نہیں کرتے۔ آپ غور کریں، قرآن کریم کی ایک آیت کسی کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ چھٹے پارے کی جو آخری آیت ہے آیت نمبر 82 کسی کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ آپ غور کریں، گیری ملر نے قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیا، عیسائیوں کے بڑے پادری تھے، پوپ تھے، اس نیت سے قرآن کو پڑھنا شروع کیا کہ کوئی غلطی نکالے۔ جب وہ قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں، غلطی کیا نکلے گی کہ اپنے اندر غلطی نکل آئی، اور اس آیت پر پہنچے تو کہا ارے اس آیت میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ عیسائی لوگ مسلمانوں کے قریب ہیں دوستی کے اعتبار سے، اور ان میں علماء بھی ہیں، درویش بھی ہیں، اور یہ لوگ تکبر نہیں کرتے، اب تو میں تکبر کر رہا ہوں اور میرے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ بالآخر وہ غلطی اپنے اندر نکالے اور کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ گیری ملر سے عبدالاحد عمر ہو گئے، گیری ملر مسلمان ہو گئے۔ میرے بھائیو، غور کرنا ہے، آپ غور کریں، دیکھیں، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جن لوگوں نے شرک کیا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا مَا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ جن لوگوں نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جنت کے اندر اس کا داخلہ نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کا مددگار نہیں ہے۔ اسی طرح کفر کیا، انکار کیا ان لوگوں نے جن لوگوں نے یہ کہا اللہ تین کا تیسرا ہے، باز کیوں نہیں آتے ورنہ ان کو دردناک تکلیف پہنچے گی۔ سورہ مائدہ کے اندر دو آیتیں اور گزری، آیت نمبر 15 اور 16، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ تحقیق کے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور واضح کتاب آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوتا، نور ہے، نور مانے روشنی، وہ کتاب مبین اور واضح کتاب۔ تو نور سے مراد کیا ہے؟ نور سے مراد بھی کتاب ہے، اور کتاب مبین سے بھی مراد قرآن کریم ہے۔ نور سے مراد بھی قرآن ہے، اور کتاب مبین سے بھی مراد قرآن کریم ہی ہے۔ واہ، خوبصورتی بڑھانے کے لیے، تبھی تو آگے یہدی بہ اللہ، اللہ اس کے ذریعے راستہ دکھاتا ہے، تو ہی ہے یہدی بہ اللہ۔ اگر دونوں الگ الگ ہوتے، نور الگ ہوتے، واضح کتاب الگ ہوتے، تو یہدی بہما، اللہ ان دونوں کے ذریعے راستہ دکھاتا ہے، لیکن اللہ نے واحد ذکر کیا، یہدی بہی ایک چیز کا ذکر کیا، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نور، روشنی اور واضح کتاب دونوں سے مراد قرآن کریم ہے۔
آپ غور کریں سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 8 فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، تو تم لوگ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے اتارا ہے۔ تو یہاں بھی نور سے مراد قرآن کریم ہے۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی میں نور ہیں کہ ہم لوگ بھٹکے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سیدھا راستہ دکھایا۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کے معنی پر غور کرنا ہے، قرآن کریم سے جڑنا ہے، قرآن کریم کو پڑھنا ہے اور قرآن کریم پر عمل کرنا ہے۔ اگر عمل کریں گے تو عزت ملے گی، نہیں عمل کریں گے تو عزت نہیں ملے گی۔ آئیے قرآن کریم سے جڑ جائیے، قرآن کریم کے پیغام کو سمجھیے، قرآن کریم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم میں جو باتیں ہیں اس کو اچھی طرح سمجھا دے اور قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق دے اور قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔